بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیر مقلدین فضائل اعمال کی دشمنی میں اس حد تک آگے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر منکر حدیث کے طرز پر چلتے ہوئے بے جا اعتراض شروع کر دیتے ہیں۔ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی، اس کے بارے میں غیر مقلد عالم کو یہ اقرار ہے، اس کی صحیح سند طبرانی میں آئی ہے، پھر بھی زبردستی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر اعتراض کیا ہے۔ آئیے ہم آپ کے سامنے وہ حدیث پیش کرتے ہیں، انشاءاللہ اس کی تحقیق بھی پیش کریں گے اور اس پہ ہونے والے اعتراض کا جواب بھی دیں گے۔ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فضائل اعمال فضائل نماز صفحہ نمبر 368 پر ایک حدیث لکھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کی طرف ایک مرتبہ جہاد کے لیے لشکر بھیجا جو بہت ہی جلد واپس لوٹ آیا، ساتھ ہی بہت سارا مال غنیمت لے کر آیا۔ لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ اتنی ذرا سی مدت میں ایسی بڑی کامیابی اور مال و دولت کے ساتھ واپس آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں اس سے بھی کم وقت میں اس مال سے بہت زیادہ غنیمت اور دولت کمانے والی جماعت بتاؤں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو صبح کی نماز میں جماعت میں شریک ہوں اور آفتاب نکلنے تک اسی یہاں بیٹھے رہیں۔ آفتاب نکلنے کے بعد جب مکروہ وقت جو تقریباً 20 منٹ رہتا ہے نکل جائے تو 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھیں۔ یہ لوگ بہت تھوڑے سے وقت میں بہت زیادہ دولت کمانے والے ہیں۔ اس حدیث پر غیر مقلد عالم ابو الوفا محمد طارق خان کی طرف سے اعتراض ہوتا ہے۔ ابو الوفا محمد طارق خان کی کتاب ہے تبلیغی جماعت، عقائد، افکار، نظریات اور مقاصد کے آئینے میں، صفحہ نمبر 128 پر اعتراض کرتے ہوئے لکھتے ہیں اس حدیث کے بارے میں کہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ حدیث لکھی ہے، اس کا مقصد جہاد کی اہمیت کو گھٹانا اور مسلمانوں کے جہاد کا مقصد مال کا حصول بتانا ہے۔ یہ اعتراض ہے۔ اب خود اس غیر مقلد عالم کو یہ اقرار ہے کہ اس کی صحیح سند طبرانی میں موجود ہے۔ اب بتائیے کہ یہ جو اعتراض مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ پر کر رہا ہے، یہ تو صحیح حدیث پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر ہو رہا ہے۔ یہ تو نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اعتراض کر رہا ہے۔ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا کام صرف یہ ہے کہ فضائل نماز میں انہوں نے اس حدیث کا عربی سے اردو میں ترجمہ لکھ دیا۔ اب انہوں نے زبردستی مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ پر اعتراض کیا ہے۔ نہ ہی مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے کہیں یہ لکھا ہے کہ بھئی جہاد کی کوئی اہمیت نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، نہ ہی یہ لکھا ہے کہ بھئی تم جہاد مت کرو، ایسی کوئی بات نہیں لکھی، بلکہ انہوں نے صرف حدیث کا ترجمہ لکھ دیا۔ انہوں نے نعوذ باللہ من ذالک یہ اقرار کرتے ہوئے کہ اس کی صحیح سند طبرانی میں ہے، پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اعتراض ہو رہا ہے۔ صرف کس بنیاد پر؟ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ اور فضائل اعمال کی دشمنی میں۔ آئیے ہم اس حدیث کی تحقیق پیش کرتے ہیں۔ یہ حدیث کئی شواہد اور کئی اس کے مطابعات موجود ہیں، یعنی جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ترمذی میں موجود ہے، یہ کئی سندوں سے اور کئی صحابہ سے اسی طرح کی بات مروی ہے۔ مجموعی طور پر یہ روایت صحیح ہے۔ ہم انشاءاللہ غیر مقلدین کے بھی حوالے پیش کریں گے کہ انہوں نے یہ مانا ہے کہ بھئی یہ روایت صحیح ہے۔ آئیے سب سے پہلے ترمذی کا حوالہ جہاں سے مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے نقل کیا ہے۔ ترمذی شریف، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات 279 ہجری میں ہوئی، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 451 حدیث نمبر 3561 پر یہ روایت لے کر آئے ہیں، لیکن یہ روایت سنداً ضعیف ہے۔ لیکن کیونکہ کئی صحابہ سے اس طرح کی بات مروی ہے، اسی بنیاد پر مجموعی طور پر یہ بات ثابت شدہ ہے اور مجموعی طور پر یہ روایت صحیح ہے۔ سب سے پہلی جو ہے روایت جو ہم صحیح پیش کر رہے ہیں، صحیح ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ وفات 354 ہجری،
حدیث نمبر 2535، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 533 534۔ اس کا ہم اردو ترجمہ پیش کر رہے ہیں۔ وہ ترجمہ کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب دیکھیے روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، مولانا زکریا ہم جو نقل کیے وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہم روانہ کی، انہیں بہت سا مال غنیمت ملا اور وہ لوگ جلدی بھی واپس آ گئے۔ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے کبھی بھی کوئی ایسی مہم نہیں دیکھی جو اتنی جلدی واپس آ گئی ہو، جس سے اتنا زیادہ مال غنیمت ملا ہو جتنا اس مہم کو ملا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں اس مہم سے زیادہ تیزی سے واپس آنے اور زیادہ مال غنیمت حاصل کرنے کے بارے میں بتاؤں؟ ایک شخص اپنے گھر میں اچھی طرح سے وضو کرے، پھر وہ مسجد جائے، وہاں صبح کی نماز ادا کرے، پھر اس کے بعد وہ وہیں بیٹھا رہے اور پھر چاش کی نماز ادا کرے، تو وہ شخص جلدی بھی واپس آ جاتا ہے اور اس سے زیادہ مال غنیمت بھی حاصل ہوتا ہے۔ یہ ابن حبان کی روایت، اور یہ روایت صحیح ہے۔ اور یہی روایت مسند ابی یعلا، امام ابو یعلا رحمۃ اللہ کتاب ہے جن کی وفات 307 ہجری میں ہوئی، جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 435 حدیث نمبر 6559 پر بھی ہے۔ اسی کتاب کے اس حدیث کی کتاب یعنی مسند ابی یعلا کے جو محقق ہیں حسین سلیم اسد صاحب، وہ اس روایت کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اس کی سند صحیح ہے۔ اسی طرح علامہ ناصرالدین البانی صاحب صحیح ترغیب و ترہیب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 421 حدیث نمبر 669 پر اس روایت کے بارے میں لکھتے ہیں کہ حسن صحیح ہے، یعنی یہ روایت صحیح ہے۔ اسی طرح علامہ حیثمی رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات 807 ہجری میں ہوئی، مجموع الزوائد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 235 حدیث نمبر 3406 پر اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ یہ روایت کن کی تھی؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ایک اور اس کا شاہد موجود ہے، یعنی دوسرے صحابی سے اسی طرح کی بات مروی ہے۔ وہ کہاں ہے؟ مسند احمد میں۔ مسند احمد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، وفات 241 ہجری، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 196 حدیث نمبر 6638۔ اس روایت کی تحقیق میں غیر مقلد عالم احمد شاکر صاحب اس کی تحقیق میں اس روایت کی تحقیق میں لکھتے ہیں کہ بھئی اس کی سند صحیح ہے۔ مسند احمد ایک عالم نے فقہی ترتیب کے حساب سے جمع کیا ہے، اس کا اردو ترجمہ غیر مقلدین نے کیا ہے، ہم اردو ترجمہ سے پڑھ کر سنا دیتے ہیں۔ روایت جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر اردو ترجمہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 41 حدیث نمبر 2247۔ ترجمہ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ یہ کن سے ہے؟ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ نے ایک لشکر بھیجا، پس انہوں نے غنیمت حاصل کی اور جلدی واپس لوٹ آئے۔ لوگوں نے اس غزوے میں لڑائی کے جلد ختم ہو جانے، کثیر مقدار میں غنیمت حاصل کرنے اور ان کے جلدی واپس لوٹ آنے کے بارے میں باتیں کیں۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہاری اس چیز کی طرف رہنمائی نہ کر دوں کہ غزوہ کے لحاظ سے نزدیک ہو، غنیمت کے لحاظ سے زیادہ اور لوٹنے کے لحاظ سے بھی قریب ہو؟ جس نے وضو کیا پھر چاش کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد گیا، وہ شخص غزوہ کے لحاظ سے نزدیک ہے اور زیادہ غنیمت والا اور جلدی لوٹ آنے والا ہے۔ یہی روایت معجم الکبیر للطبرانی میں امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ وفات 360 ہجری، جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 42 حدیث نمبر 100 پر اسی طرح کی یعنی عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ مسند احمد میں ابن لہیہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں جن پر کلام ہے، لیکن طبرانی میں ابن وہب رحمۃ اللہ جو کہ ثقہ ہے ابن لہیہ رحمۃ اللہ علیہ کی مطابقت کر رکھی ہے۔ آئیے ہم علامہ ناصرالدین البانی جن کو یہ حجت سمجھتے ہیں ان کی ان سب روایتوں کے بارے میں تحقیق پیش کر دیتے ہیں۔ علامہ ناصرالدین البانی صاحب
جن کی وفات 1420 ہجری میں ہوئی۔ سلسلہ احادیث صحیحہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 71 حدیث نمبر 2531 پر پوری بحث کرتے ہوئے ان سب روایتوں کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ابن عدی رحمۃ اللہ اس کی تخریج الکامل میں 2 اور سندوں کے ساتھ حاتم سے کی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس کی سند جید ہے اور اس کے رجال سب ثقہ ہیں جو کہ صحیح مسلم کے رجال ہیں۔ اگرچہ حمید بن صخر میں ضعف ہے لیکن اس سے اس کی حدیث میں کوئی ضرر نہیں ہوگا۔ اور امام منذری رحمۃ اللہ کہتے ہیں اس کو ابو یعلا رحمۃ اللہ نے روایت کیا ہے اور اس کے رجال صحیح کے رجال ہیں۔ اور اس حدیث کا ایک اور نامکمل شاہد بھی ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، جس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ نے نقل کیا ہے، لیکن اس روایت میں کچھ ضعف ہے جو میں نے التعلیق الترغیب میں بیان کیا ہے، لیکن اس کی تقویت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حدیث سے ہوتی ہے جس کو امام بزار رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں زید بن حباب سے روایت کیا ہے۔ آگے لکھتے ہیں کہ اس کا ایک اور شاہد بھی ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ میں کہتا ہوں اس کی سند جید ہے اور اس کے روات ثقات ہیں، اگرچہ ابن لہیہ ضعیف ہیں لیکن ابن وہب نے طبرانی کی روایت میں مطابقت کی ہے۔ اسی وجہ سے امام منذری رحمۃ اللہ نے فرمایا اس کو امام احمد رحمۃ اللہ نے ابن لہیہ کی سند سے نقل کیا ہے اور طبرانی نے جید سند کے ساتھ نقل کیا ہے۔ مجموعی طور پر پوری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ مجموعی طور پر یعنی جو اس کے مطابعات ہیں، شواہدات ہیں، جس کی بنیاد پر یہ روایت صحیح درجے کی ہے۔ یہ روایت کیسی ہے؟ صحیح درجے کی ہے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جب مجموعی طور پر یہ روایت صحیح ہے اور غیر مقلد عالم کو اقرار بھی ہے، پھر جو اعتراض انہوں نے کیا ہے کہ جہاد کی اہمیت کو گھٹانے کا ان کا مقصد ہے اور مسلمانوں کے جہاد کا مقصد مال کا حصول ہے، یہ تو نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر اعتراض ہو رہا ہے۔ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی دشمنی میں آپ اس حد تک آگے بڑھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر اعتراض کر رہے ہیں۔ اچھا، پھر انہوں نے اعتراض کرنے کے لیے ایک کہانی گڑھی، اور وہ کہانی کیا ہے؟ اس پر کوئی دلیل نہیں دی۔ کہانی کیا ہے کہ اس وقت جہاد جو ہے، یہ جو نجد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر بھیجا، اس وقت جو ہے جہاد فرض عین نہیں تھا، فرض کفایہ تھا۔ اچھا، تعجب کی بات یہ ہے کہ جب ہم اصطلاحی باتیں اس سے کرتے ہیں، فرض عین، واجب، سنت، مستحب، تب یہ کہتے ہیں کہ بدعت، لیکن جب ضرورت پڑتی ہے تو پھر یہ اصطلاحات یہ یوز کرتے ہیں۔ ارے بھائی، کم سے کم اس کی دلیل تو دے دیتے یا بیان کر دیتے، یا کم سے کم سلف کے علماء کے حوالے پیش کر دیتے، مفسرین محققین کے حوالے پیش کر دیتے کہ بھئی یہ روایت جو ہے یہ اس وقت کی ہے جب جہاد جو ہے وہ فرض کفایہ تھا۔ کوئی دلیل نہیں پیش کی، اور یہ صرف باتیں بنائی ہیں اسی بنیاد پر تاکہ اعتراض کیا جا سکے جبکہ ان کو دلیل دینا چاہیے تھا۔ اچھا، پھر یہ اعتراض کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو لکھنے کی اصل وجہ یہ ہے کہ عوام کو یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ نوافل کا اہتمام جہاد و قتال سے زیادہ افضل ہے، جبکہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل نماز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ترجمہ کر دیا۔ اب اس کے بعد انہوں نے ساری کہانیاں بیان کر دیں کہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد نوافل کا اہتمام جہاد و قتال سے زیادہ افضل ہے، یعنی نوافل کی اہمیت مولانا زکریا رحمۃ اللہ زیادہ بیان کرنے جہاد سے۔ یہ جو اعتراض آپ نے کیا ہے، آئیے ہم اس اعتراض کا جواب مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے بجائے ہم آپ ہی کے گھر سے دے دیتے ہیں۔ آپ کے ایک بہت مشہور عالم ہے اور اس کتاب کا نام ہے نماز نفل، کتاب و سنت کی روشنی میں، سعید بن علی قحطانی ہیں اس کا ترجمہ کرنے والے، غیر مقلد عالم ہیں، محمد اسحاق زاہد، صفحہ نمبر 7 اور 8 پر لکھتے ہیں۔ ایک بحث کی ہے صفحہ نمبر 7 اور 8 پر کہ بھئی نوافل افضل ہے یا جہاد افضل ہے، پھر انہوں نے سلف کے حوالے جات، سلف کے اختلاف پیش کیا۔ آگے جو اصل بات ہے اس کی طرف ہم آتے ہیں کہ بھئی ہم آپ کے گھر سے ذرا جواب دے دیتے ہیں، آپ اپنے ذرا گھر کی تو خیر و خبر لے لیا کریں، جبکہ مولانا زکریا ہم تو وہاں کوئی ایسی بات نہیں لکھی، صرف حدیث کا ترجمہ کر دیا
اس کے بعد انہوں نے ساری کہانیاں گڑھ ڈالیں، جبکہ ان کے عالم اب کیا لکھ رہے ہیں، ان کے عالم کیا لکھ رہے ہیں. تاہم صحیح یہ ہے کہ اس کا دار و مدار مختلف احوال اور مختلف اوقات پر ہے، کیونکہ فوری مصلحت اور ضرورت کے مطابق ہو سکتا ہے کہ علم افضل ہو سکتا ہے جہاد افضل ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے نماز افضل ہو. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ علم بھی جہاد ہی کی ایک قسم ہے، کیونکہ پوری شریعت کا دار و مدار علم پر ہے اور جہاد بھی علم پر مبنی ہے. اس لیے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں طلب علم اس شخص کے لیے سب سے افضل عمل ہے جس کی نیت درست ہو. اور جب ان سے پوچھا گیا کہ نیت کیسے درست ہوتی ہے تو انہوں نے کہا وہ یہ نیت کرے کہ وہ تواضع اختیار کرے گا اور اپنے آپ سے جہالت دور کرے گا، اور اس سے مراد نفلی علم ہے نہ کہ فرضی، یعنی نفلی علم ہے نہ کہ فرض والا. یہ ہم نے آپ کے گھر سے جواب دے دیا. اب میں نے جیسا کہ شروع میں کہا تھا کہ منکر حدیث کے طرز پر اعتراض کرتے ہیں. منکر حدیث عام طور پر ایسی احادیث کے بارے میں وہ یہی سب اعتراض کرتے ہیں جو انہوں نے کیا ہے. جیسے مثال میں دے رہا ہوں آپ کے سامنے. اب یہی کتاب جو نماز نفل کتاب و سنت کی روشنی میں شہید بن علی قحطانی ترجمہ غیر مقلد عالم محمد اسحاق ظاہر، اس کے صفحہ نمبر 52 پر ایک صحیح حدیث نقل کی ہے. کس کی؟ وہ حدیث کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے نماز فجر با جماعت ادا کی، پھر طلوع آفتاب تک بیٹھا اللہ کا ذکر کرتا رہا، پھر دو رکعتیں پڑھیں تو اسے یقینی طور پر مکمل حج و عمرے کا ثواب ملے گا. کس کا؟ طلوع آفتاب تک بیٹھا رہا، پھر 2 رکعتیں پڑھی، کس کا؟ مکمل حج و عمرے کا ثواب ملے گا. اب منکر حدیث کی طرف سے اعتراض کیا ہوتا ہے؟ یہ تو ارکان اسلام میں سے ہے، نعوذ باللہ من ذالک. دیکھو یہ حج کی اہمیت کو گھٹا رہے ہیں، ٹھیک ہے، حج کی اہمیت کو گھٹا رہے ہیں، حج کی فرضیت کو گھٹا رہے ہیں. دیکھو گھر بیٹھے بیٹھے ان کو جو ہے کیا ثواب مل رہا ہے؟ حج عمرے کا مکمل ثواب مل رہا ہے. یہ اعتراض اس طرح کا منکر حدیث کی طرف سے ہوتا ہے. اچھا، جب منکر حدیث کی طرف اعتراض ہوتا ہے نا، تو جو جواب فضل اعمال کے سلسلے میں ہم دیتے ہیں وہ بھی یہی جواب دیتے ہیں منکر حدیث کو. اب دیکھیے ایک غیر مقلد عالم ہے محمد گوندلوی صاحب، ان کی کتاب ہے دوام حدیث، یہ 2 جلدوں میں ہے، اور اس میں منکر حدیث کے جو حدیث پر اعتراضات ہیں ان کے جواب دیے گئے. اب دیکھیے وہ یہ جو ہے طارق خان جیسے غیر مقلدین کو جواب دیا ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 253 پر اسی طرح کے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں اصل غلطی کی وجہ یہ ہے کہ کسی نیکی یا بدی کا چھوٹا یا بڑا ہونا اس اثر کے اعتبار سے ہے جو انسان کی روح پر پڑتا ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ اصل غلطی کی وجہ یہ ہے کہ کسی نیکی یا بدی کا چھوٹا یا بڑا ہونا اس اثر کے اعتبار سے ہے جو انسان کی روح پر پڑتا ہے، جس کی بنا پر قیامت کے دن جزا و سزا ملے گی، مگر اس کی حقیقت کا محق ہو دنیا میں معلوم نہیں ہو سکتی. کیا کہہ رہے ہیں؟ مگر اس کی حقیقت کا محق ہو دنیا میں معلوم نہیں ہو سکتی. اس لیے نیکی و بدی کے تعین اور اس کے چھوٹا بڑا معلوم کرنے کے لیے وحی کی ضرورت ہے. کس کی ضرورت ہے؟ کہہ رہے ہیں اس لیے نیکی و بدی کے تعین اور اس کے چھوٹا بڑا معلوم کرنے کے لیے وحی کی ضرورت ہے. یہ دیکھیے ہم نے الحمدللہ آپ کے گھر سے سارا جواب دے دیا. باقی آخر میں انہوں نے شوشہ چھوڑا ہے بھائی آج کے زمانے میں فرض عین ہے لیکن وہ شرائط پوری ہوں، تو کم سے کم وہ شرائط تو بیان کر دیتے کہ بھائی ہاں آج شرائط پوری ہو گئی ہیں ساری، آج تو فرض عین ہے. تو کم سے کم اپنے علماء کو یہ ترغیبات دینا چاہیے کہ بھائی اسٹیج پر اس طرح کی باتیں کریں تاکہ پتہ چل جائے. صرف یہ مولانا زکریا ہم تو دشمنی میں اعتراض ہو رہا ہے، جبکہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث فضائل نماز میں بیان کر دی، اور اسلاف کے بڑے بڑے علماء اس حدیث کو نقل کرتے چلے آ رہے ہیں. بھائی اگر مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ اردو ترجمہ کرنے کی بنیاد پر مجرم ہے تو جنہوں نے نعوذ باللہ من ذالک کی حدیثیں نقل کی ہیں ان کو بھی مجرم گردانو، یا یہ بیان کر دو کہ بھائی اس زمانے میں حدیث بیان کر سکتے ہیں اس زمانے میں نہیں. یہ تو صرف زبردستی منکر حدیث کے طرز پر چلتے ہوئے اعتراض ہو رہا ہے. اللہ تعالی ہمیں زید اور تعصب سے بچائے. آمین ثم آمین.